آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہے, آپ سے دولت پراپرٹی جائیداد نہیں مانگ رہے ہیں, وہ آپ کی بھلائی مانگ رہے ہیں. تم نماز پڑھ کے نبی کو فائدہ نہیں پہنچاؤ گے, تم نماز پڑھ کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ گے. نبی کی فکر یہ تھی کہ میری امت جہنم کے اندر نہ جائے, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا تھا نماز پڑھو, اس کے اندر تمہارا فائدہ ہے, تم جہنم سے بچو گے, جنت تمہیں ملے گی, اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کی فکر یہ تھی اپنی امتیوں کے لیے, اپنے ماننے والوں کے لیے. اور ہم اللہ کے اس گھر کے اندر وعدہ کریں, عہد کریں اللہ رب العالمین سے کہ ہم انشاءاللہ نماز کو نہیں چھوڑیں گے, ہم نماز کو پڑھیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے اللہ کے گھر کے اندر, اللہ کے گھر کے اندر ہاتھ اٹھائے. آپ کو نہیں پڑھنا کیا بھائی؟ ہاں, اللہ کے رسول کے اپنے ہاتھ کو نہیں بلند کر سکتے؟ جھوٹ بھی جائے تو کم سے کم جذبہ تو رکھو یار اللہ کے رسول کی محبت میں کہ ہم پڑھیں گے. اور انشاءاللہ اللہ سے میں دعا کروں گا, اللہ جتنے بھی یہ ہاتھ تیرے نبی کی محبت میں اٹھے ہیں, تیرے قرآن اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے اور تیرے حبیب کی محبت میں جو ہاتھ آج یہاں اٹھے ہیں, اللہ ان ہاتھ کو شل ہونے سے بچا لے, اللہ اس ہاتھ کو پیرالائز ہونے سے بچا لے. مجھے رب پہ یقین ہے, اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں, جو ہاتھ اللہ کے لیے اٹھے ہیں اللہ رب العالمین ان ہاتھوں کو ان بیماریوں سے محفوظ کرے گا. کیونکہ ہم اگر داری ہے, جس عورت کو اللہ رب العالمین نے گھر کی ملکہ قرار دیا, جب عورت کے پیدا کرنے کی باری آ گئی تو میرے رب نے کہا نہیں, میں جب جنت کے باہر نہیں پیدا کروں گا. رب نے پیدا بھی کیا تو ایک عورت کو ایسی جنت کے اندر پیدا کیا جس جنت کی اگر خوبصورتی آپ جان جائیں, اور ہماری ماں اور بہنیں یہ سمجھ لیں کہ رب نے تمہیں پیدا کیا تو کتنی خوبصورت جگہ اور کتنے پردے کے ساتھ پیدا کیا, تو ہماری ماں اور بہنوں کے سینے چوڑے ہو جائیں گے کہ رب نے ہمیں کتنا بڑا مقام دیا ہے. آؤ میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ جنت عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوت من حمراء ولبنة من زبرجد من خضراء ملاطها المسك وحسباؤها النور وتربتها الزعفران فقال فينتقي لها فقالت قد أفلح المؤمنون فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أخرجه ابن أبي الدنيا وحسنه الألباني. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے اللہ رب العالمین نے جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, اور اسی جنت عدن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام تھے. جس جنت عدن کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے, اس کی ایک اینٹ ہرے موتیوں کی ہے, ایک اینٹ سفید موتیوں والی ہے, اور ایک اینٹ سرخ لال موتیوں والی ہے. اللہ رب العالمین نے گارے کے لیے مشک استعمال کیا, اور جھرری اور گٹی سب ریزے استعمال کیے. وہ چھوٹے چھوٹے ہیرے اور جواہرات ہیں. کون ہے؟ ہیرے جواہرات ہیں. اور جنت عدن کا جو دوبا ہے, اللہ نے وہ دوبا زعفران کے پودے کا بنایا ہے. اللہ رب العالمین جنت سے کہتا ہے جنت بات کر, تیرے اندر کون داخل ہوگا؟ وہ جنت عدن کہتی ہے قد افلح المؤمنون, اس جنت کے اندر آنے والے لوگ وہ ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان کا چراغ روشن ہوگا. پروردگار اس جنت سے کہتا ہے قسم ہے میری عزت و جلال کی, لا یجاورنی فیک بخیل, اس جنت کے اندر کوئی بخیل اور کوئی کنجوس داخل نہیں ہوگا. اس جنت کے اندر وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل بڑے ہوں گے اللہ کے لیے, رسول اللہ کے لیے, دینی پروگرام کے لیے, قرآن و حدیث کی بات کو سننے کے لیے جس کے دل بڑے ہوں گے وہی لوگ اس جنت عدن کے اندر داخل ہوں گے. اسی جنت عدن کے اندر اللہ نے آدم کو رکھا تھا, اور اسی آدم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس خوبصورت گھر کے اندر حوا کو پیدا کیا, جو ہماری ماؤں اور بہنوں کی کیا ہے, اماں جان ہے. ہماری مائیں اور بہنیں اگر اپنی والدہ کے گھر کی وارثہ بننا چاہتی ہیں نا, تو ان کو اسی راستے پہ چلنا ہوگا جس راستے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا ہے. جنت یہ عورت کا میکہ ہے. میری ماؤں اور بہنوں, جنت یہ عورت کا میکہ ہے. اور آپ اگر اپنے میکے کے اندر جانا چاہتی ہیں تو آپ کو عمل کیا کرنا ہوگا؟ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے
اور کرنے کا حکم دیا ہے، اسی پہ عمل کرنے کی میرے بھائیوں کیا ضرورت ہے، تاکہ ہم اور آپ سب جو ہے جنت کے اندر کیا ہو جائے، داخل ہو جائے۔ اور جو جنت کے اندر داخل ہو گیا اس کو ہمیشگی کی زندگی میسر ہو جائے گی۔ میں ذکر کر رہا تھا نماز کے تعلق سے، یہ نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے، اور یہ وصیت اللہ کے رسول اس وقت کر رہے ہیں۔ جاؤ جو دن رات اللہ کے رسول سے محبت کے نعرے لگاتے ہیں، عاشقان مصطفیٰ اور نہ جانے کیا کیا نعرے لگاتے ہیں، آؤ میں آپ کو بتاؤں نبی سے محبت کے نعرے میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کا آخری وقت ہے، اللہ کے رسول بیمار ہے، پریشانی کا عالم ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے، لڑکھڑاتی زبان سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا تھا، الصلاۃ الصلاۃ ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کو لازم پکڑنا، نماز کو لازم پکڑنا، نماز کو تم نہیں چھوڑنا۔ ام سلمہ بیان فرماتی ہے یہ بات اللہ کے رسول اس وقت کہہ رہے تھے جب آپ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، آپ کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی، سانسوں سے گھڑگھڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی، اس جاکری کے عالم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑکھڑاتی زبان سے آپ کو نصیحت کیا تھا، وصیت کیا تھا، اے لوگوں نماز نہیں چھوڑنا، اے لوگوں نماز نہیں چھوڑنا۔ لیکن آج کیا ہمارے دلوں میں نبی سے محبت ہے؟ واقعی میں جن کے دل کے اندر نبی سے محبت ہوگی وہ نماز کو پڑھے گا، اور جس کے دل کے اندر نبی سے بے وفائی ہوگی وہ نماز سے بھی بے وفائی کرے گا، نماز سے دور بھاگے گا۔ اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے، آپ نبی کا وفادار بننا چاہتے ہیں، نبی سے محبت کرنے والا بن کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا بے وفائی میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ کیا چیز کرے گی؟ آپ کی نماز کرے گی۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نبی کے سچے وفادار ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے، دن رات آپ نعرے لگاتے رہو، آپ اپنے نعرے میں سچے نہیں ہو۔ حقیقی محبوب وہی ہے، حقیقی محب وہی ہے جو اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلے۔ اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر ہماری معشوقہ کہہ دے کہ تارے توڑ کر کے لے آؤ تو گھر سے چوریاں کر کے وہ اسٹار خرید کے لے جا کر کے محبوبہ کو دے گا۔ وجہ کیا؟ اسے بڑی محبت ہے اپنی والی سے، وہ اپنی والی کی محبت میں وہ گھر بار کو چھوڑ کر کے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بتاؤ جس کی محبت ایمان کی دلیل ہے، جس سے محبت کرنے کی وجہ سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت سارے لوگوں کی، ساری چیزوں کی محبت کے اوپر ہونی چاہیے، ہم نے اپنے آپ کو کہاں پہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے؟ جوا، شراب، کباب، شراب، ان ساری چیزوں کو، جہنمیوں کو، مشرکوں کو، بدعتیوں کو، یہود کو، نصارہ کو، مشرکوں کو جہنم جو آنکھ اللہ اسے دے گا، اس آنکھ سے دیکھ کر کے پہچان جائے گی، جانے تو میرا آدمی ہے، ادھر ادھر نہیں جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے بات بھی کرے گی، اے اللہ مجھے ہر اس شخص کے لیے تو نے پیدا کیا ہے جو تیرے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، اور ہر اس آدمی کے لیے جو دیواروں کے اندر تصویر کندہ کرے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم بنائی گئی ہے، اور ہر اس آدمی کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرتا ہو، ساتھ ہی ساتھ کبر و غرور کا مظاہرہ کرتا ہو، ایٹیٹیوڈ میں رہتا ہو بہت زیادہ، انسان لوگوں کو سمجھتا ہی نہ ہو، لوگوں کو ذلیل سمجھتا ہو، حقیر سمجھتا ہو، کل قیامت کے دن اللہ اسی کو ذلیل کر دے گا، مچھر کے پر کے برابر بھی کل قیامت کے دن کا مقام و مرتبہ نہیں ہوگا۔ کون ہوگا وہ؟ جو تکبر کرتا ہو، ایٹیٹیوڈ میں رہتا ہو، غرور کا مظاہرہ کرتا ہو، ایسے انسان کی کوئی وقت اللہ رب العالمین کے ہمارے بھائیوں نہیں ہوگی۔ تو جہنم کو اللہ رب العالمین گردن بھی دے گا، آنکھ بھی، کان بھی، اور منہ بھی اللہ رب العالمین عطا کرے گا، منہ سے بولے گی۔ اور جہنم کتنی بھیانک ہے، ایک حدیث آپ سنیں کہ کل قیامت کے دن جہنم کو کیسے لایا جائے گا۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بجہنم یوم القیامت لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جہنم کو 70,000 زنجیروں میں جکڑ کر کے لایا جائے گا۔ کتنی بھیانک ہوگی، اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ جہنم کو 70,000 زنجیروں میں جکڑ کر کے لایا جائے گا، اور ایک زنجیر پہ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اگر موبائل آپ کے پاس ہے
کیلکولیٹ کر کے آپ دیکھ لیجئے، ایک زنجیر جہنم کو 70,000 کو اگر 70 سے کیا کر دیا جائے، ملٹیپلائی کر دیا جائے تو تقریباً 4 ارب 90 کروڑ اس کی تعداد بنتی ہے۔ پوری دنیا کی آبادی کتنی ہے کون بتائے گا؟ پوری دنیا کی آبادی 8 ارب، ماشاءاللہ 8 ارب پوری دنیا کی آبادی ہے، اور جہنم کو جو فرشتے گھسیٹ کر کے لائیں گے 4 ارب 90 کروڑ ان کی تعداد ہوگی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کتنی بھیانک وہ چیز ہوگی، کتنی بھیانک آدمی دیکھ کر کے اس کے پیجامے گیلے ہو جائیں، دل دمنے لگتا ہے، بیٹھنے لگتا ہے جب اس طرح کی حدیثیں اور جہنم کے تعلق سے پڑھے۔ کل قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، یریدون ان یخرجوا منھا، وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے، وما هم بخارجین منھا، وہ جہنم سے نکل نہیں پائیں گے، واپس میں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور جب وہ پانی پینے کے لیے مانگیں گے ایسا پانی انہیں پلایا جائے گا جو پانی میں پئیں گے تو اندر کی ساری اکڑیاں اس کے پیچھے کے راستے سے باہر آ جائیں گے۔ وہ جہنم میں کھانا مانگیں گے، پانی مانگیں گے، جنتیوں سے کہیں گے تم تو دنیا کے اندر ہمارے بھائی تھے، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو، ہمیں کچھ پینے کے لیے دے دو۔ وہ جنتی کہیں گے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کھانا اور تمہارے لیے پینا دونوں کو حرام کر دیا ہے، ہم تمہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ موت کی تمنا کریں گے، انہیں موت نہیں آئے گی، ایک چمڑی چلے گی، اللہ دوسری چمڑی انہیں عطا کرے گا۔ ایک روایت کے اندر عبداللہ ابن عباس بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے اتنے آنسو جمع ہو جائیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں آپ کشتی چلا دو گے، کشتیاں بہ پڑیں گی، اتنا وہ جہنم کے اندر روئیں گے، اتنا زیادہ وہ جہنم کے اندر آنسو بہائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس جہنم سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے دیا ہے تاکہ جو اللہ نے جہنم کے دروازے بند کیے ہیں ہم ایسے اعمال کر لیں کہ اللہ ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دے، اور جو جنت کے دروازے اللہ نے کھولے ہیں ہم اعمال ایسے کریں کہ اللہ ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ جنت کے 8 دروازے کو کھولے رہے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو اللہ ہمیں یہ اعزاز دے اور یہ حکم دے، اللہ اے میرے بندے آ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ رکھا ہے، یہ جاگنے والی راتیں رکھی ہے، یہ گھومنے کے لیے نہیں ہے، انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ سجدے میں گر کے اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے۔ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ رب العالمین کو خوش کریں، اور جہنم کے تعلق سے جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی اس کے حقیقت کو سمجھیں، اور جہنم سے بچنے والے جو اعمال ہیں وہ اعمال ہم کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے اللہ رب العالمین ہمیں محسوس کر لے۔ عبداللہ ابن حارث کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان فی الجنت حیات کامثال آنات البخت تمسو احداہن اللسع فیجدہ موتها 40 خریفا۔ اللہ عبداللہ ابن حارث بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت کے اندر ایسے ایسے سانپ ہیں کہ وہ سانپ اگر ایک مرتبہ جہنمی کو کاٹ لے گا تو 40 سال تک اس کے درد کو محسوس کرے گا۔ جنہیں سانپ کاٹا ہوگا ایک مرتبہ اگر سانپ کاٹتا ہے تو ایسا لگتا ہے پورے بدن کے اندر بجلی دوڑ جاتی ہے، آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، منہ سے وائٹ پانی آنے لگتا ہے، قریب ہوتا کہ مر جائے۔ یاد آپ محسوس کریں جہنم کا جو سانپ ایک مرتبہ آپ کو کاٹے گا نا تو اس کی پریشانی 1-2 گھنٹے کے اندر دور نہیں ہوگی، 40 سال تک اس کی تکلیف کو محسوس کرتا رہے گا۔ اور ایسے بچھو جہنم کے اندر ہے، ایک مرتبہ اگر ڈنک مار دے تو اس کی تکلیف کو 40 سال تک محسوس کرتا رہے گا۔ ایسے ایسے اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر سانپ اور بچھو رکھے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اب جہنم کی آگ سے، جہنم کے سانپ اور بچھو سے بتائیں، وہ اعمال اللہ رب العالمین کرنے کی ہمیں توفیق دے جن اعمال سے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے محفوظ کر دے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے۔ اللہ جتنے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اے میرے پروردگار تمام لوگوں کو تو
जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह जितने भी हाथ तेरी मोहब्बत में उठे हैं, तेरे हबीब के मोहब्बत में उठे हैं, अल्लाह उन तमाम हाथों को, उन तमाम जिस्मों को तू तमाम बीमारियों से महफूज कर दे। अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफायाबी अता फरमा दे। अल्लाह जो मकरूज है कर्ज के अदायगी के सबील फराहम कर दे। अल्लाह जो बेनमाजी है उन्हें नमाजी बना दे। अल्लाह जो बेरोज़ादार है अल्लाह उन्हें रोज़ा रखने की तौफीक इनायत फरमा दे। अल्लाह हम तमाम लोगों के दिलों में तौहीद की मोहब्बत डाल दे। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डाल दे। अल्लाह हमें तौहीद से मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह जितनी हमारी माएँ और बहनें परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर करवा दे। अल्लाह जो हमारे अहबाब इस दुनिया से रुखसत कर चुके हैं अल्लाह तो उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर मुजल्ला करवा दे। अल्लाह जितने लोगों के अहबाब इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें सब्र जमील की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को तौफीक मिलकर रहने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दे, एक दूसरे के लिए उल्फत डाल दे। जब तक हम जिंदा रहे, ईमान पर जिंदा रहे, खात्मा हो तौहीद पर हो, हमारे दिल अपने मुसलमान भाई के लिए पाक साफ हो। वअक़ूलु क़ौली व अस्तग़फ़िरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर किसी का कोई सवाल हो मौजू के ताल्लुक से या मौजू से हट करके तो वो सवाल जो है पूछ सकता है, बिला झिझक पूछ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये मजाल होता है कि जो भी आप चीज़ें ना समझ में आए या कोई गलत फहमी हो या कोई मसला मसाइल पूछना चाहें तो हमारे यहाँ ये बिल्कुल इजाज़त है कि आप पूछ सकते हैं। उसका इल्म अगर हमें होगा तो हम जवाब देंगे, अगर उसका इल्म नहीं होगा तो हम आपसे टाइम ले लेंगे कि इंशाअल्लाह हम बाद में पढ़ करके इसका जवाब आपको देंगे। यही अमानत है और यही नबियों का तरीका